السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کی اردو بال بھارتی کتاب کی 7ویں نظم کی بلند خوانی کریں گے اور ساتھ ہی اس نظم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو چلیے بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ 7ویں نظم اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، مولانا الطاف حسین حالی۔ پہلی بات، ہمارے گھر میں بہت سے لوگ ہم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ دادا جان، نانا جان، ابا، چاچا، ماموں، بھائی، نوکری ملازمت کر کے یہ ہمارے لیے کماتے، ہمیں اچھا کھلاتے اور پہناتے ہیں۔ ہم بیمار ہو تو ہمارا علاج کرواتے ہیں۔ ان رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہوئے کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں اسے کون پکاتا ہے؟ ہمیں صاف ستھرے کپڑے کون پہناتا ہے؟ بیماری میں ہمیں دوا کون پلاتا ہے؟ ہمارا چھوٹا بھائی یا ہماری چھوٹی بہن روتی ہے تو اسے کون بہلاتا ہے؟ اس کے ساتھ کھیلتا کون ہے؟ ان سوالوں کے جواب آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان جوابات کو ذہن میں رکھ کر مولانا حالی کی یہ نظم پڑھیے، جس میں ماں، بہن، بیٹی یا عورت کو سماجی اور گھریلو حیثیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جان پہچان۔ مولانا الطاف حسین حالی سن 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ وہ اعلیٰ درجے کے شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ قوم و ملت کی اصلاح کے لیے انہوں نے بہت سی نظمیں کہی ہیں۔ مسدس حالی ان کی مشہور طویل نظم ہے۔ خواتین کے لیے بھی انہوں نے بہت سی نظمیں لکھیں۔ ذیل کی نظم میں انہوں نے خواتین کی اہمیت و عظمت کو واضح کیا ہے۔ ان کا انتقال 31 دسمبر سن 1914 کو پانی پت میں ہوا۔ بچوں، جیسا کہ پہلی بات میں آپ نے دیکھا کہ ہم سے سوال کیا گیا کہ ہمیں کھانا کون پکا کے کھلاتا ہے، ہماری دیکھ بھال کون کرتا ہے، اور ہمارے ساتھ کون کھیلتا ہے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب آپ جانتے ہیں۔ ہماری امی، ہماری بہن یا پھر ہماری بہن جو ہمارا خیال رکھتی ہیں، ہمیں روزانہ اچھا کھانا بنا کر کھلاتی ہیں، ہمارے ہر کام کا دھیان رکھتی ہے۔ تو اس کی جو شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی، انہوں نے اپنی اس نظم میں خواتین کی اہمیت، عورتوں کی اہمیت، ان کی عزت اور عظمت کے بارے میں بات کی۔ تو چلیے نظم کو پڑھتے بھی اور سمجھتے ہوئے بھی جاتے ہیں۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی ماؤں بہنوں سے مخاطب کہہ رہے ہیں کہ اے ماں، اے بہن، اے بیٹیوں، تم جو ہے دنیا کی زینت ہے۔ دنیا میں جو خوبصورتی ہے وہ تم ہی سے ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ قوم کی عزت بھی تم سے ہے اور تم ہی ہو جن سے بستیاں بستی ہیں۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ اس شعر میں شاعر ہم سے یہ مخاطب اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی گھروں میں جو ہے عزت ہے، تمہاری وجہ سے گھروں کی عزت ہے اور تم ہی ہو جن کی وجہ سے شہر آباد ہے۔ تم گھر کی شہزادیاں ہوں اور غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت ہو، یعنی تم غمگین دلوں کی، جب انسان غمگین ہو جاتا ہے، بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے تو وہ اکثر اپنی غم کو اور دکھ کو بانٹنے کے لیے اپنی والدہ یا اپنی بہن یا اپنی بیوی سے ہی بات چیت کرتا ہے۔ تو اس میں شاعر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم جو ہے غمگین دلوں کی شادیاں مطلب خوشیاں ہو، تم غمگین دلوں کو سہارا دیتی ہو، دکھ سکھ میں تم راحت دیتی ہو۔ تم ہو تو غربت ہے وطن سے، تم بن ویرانہ ہے چمن۔ تم ہو تو غربت ہے وطن سے، تم بن ویرانہ ہے چمن۔ ہو دیس یا پردیس، جینے کی حلاوت تم سے ہے۔
یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ چاہے غربت میں انسان ہو یا پھر امیری میں ہو، دونوں جہاں میں تم سے ہی خوشیاں ہیں، تم سے ہی چمن میں روشنی ہے، اور اگر تم نہ ہو تو یعنی ماں نہ ہو، بہن نہ ہو، بیٹی نہ ہو، بیوی نہ ہو، تو ساری دنیا جو ہے ویران لگنے لگتی ہے۔ ہو دیس یا پردیس، جینے کی حلاوت تم سے ہے، ہم چاہے دیس میں رہیں یا پردیس میں رہیں، زندگی کا لطف تم سے ہی ہے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ نیکی کی تم نیکی کی تصویر ہو، مطلب تم نیک سیرت ہو، اور عفت کی تم تدبیر ہو، عفت کہتے ہیں پاکیزگی کو، تم نیک سیرت ہو، پاکیزہ ہو، اور تم سے ہی دین کی حفاظت ہوتی، تم دین کی تم پاسباں ہو، دین کی حفاظت تم سے ہے، تم دین کے اور ایمان کو سلامت رکھنے والی ہو۔ فطرت تمہاری ہے حیات، طینت میں ہے مہر وفا، گھٹی میں ہے صبر رضا، انسا عبارت تم سے۔ فطرت مطلب عادت، تمہاری عادت ہے، تمہاری فطرت میں ہی شامل ہے کہ حیا جو ہے تمہاری فطرت میں شامل ہے، اور تمہیں سے مہر و وفا کی عادت ہے۔ طینت کا مطلب بھی فطرت ہوتا ہے، تم میں عورتوں سے اور ماؤں بہنوں بیٹیوں سے وہ شاعر مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم سے ہی تمہاری عادت میں حیا موجود ہے، تمہاری عادت میں مہر ہے، وفا ہے، یعنی تم حیا اور وفا کی مورت ہو۔ گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسا عبارت تم سے ہے۔ صبر رضا جو ہے وہ تمہاری گھٹی میں گھٹا ہوا ہے، اور تمہاری وجہ سے ہی انسان کہلایا جاتا ہے۔ مونس و خاوندوں کی تم، غمخوار فرزندوں کی تم بین ہے گھر ویرانہ، سب گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے خاوند مطلب شوہر، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو تم، غم خوار مطلب اپنی اولاد کو ہمیشہ اولاد کے غم میں، دکھ سکھ میں اس کی ہمیشہ ہمدرد بننے والی ہو۔ اسی طرح تم بن ہے گھر ویرانہ، سب اگر تم گھر میں نہ ہو تو گھر ویرانہ لگنے لگتا ہے، گھر میں برکت جو ہے وہ تم سے ہی ہے۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے۔ آس مطلب امید، تم ایک بیمار انسان کی امید ہو، تم کبھی ہمت نہیں ہارتی ہو، اور تمہاری وجہ سے ہی جو بیکار لوگ ہیں ان کی ہمت بندھی رہتی، ڈھارس بندھی رہتی ہے۔ دولت تو تم نادار کی، نادار مطلب غریب انسان کے لیے تم دولت کی طرح ہو، اسرت میں عشرت تم سے، غریبی میں بھی عیش و آرام تمہیں سے ہے، مطلب تم اتنی پاکیزہ، اتنی باحیا اور اتنی صبر و رضا کی مورت ہو کہ چاہے انسان غریبی میں ہو، دکھ میں ہو، بیکار ہو، ان سب کے لیے تم دولت کا کام کرتی ہو، سکھ کا کام کرتی ہو۔ آتی ہو اکثر بے طلب، دنیا میں جب آتی ہو تم، پر موہنی سے اپنے یہاں گھر بھر پہ چھا جاتی ہو تم۔ بے طلب مطلب دنیا میں بغیر مانگے تم آ جاتی ہو، لیکن تم اپنی پسندیدگی کی وجہ سے گھر بھر پر تم چھا جاتی ہو، گھر بھر پر قبضہ کر سکتے ہو۔ اس پوری نظم میں شاعر ہم سے یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ اے لوگو، اپنی ماں بہنوں اور بیٹی کی قدر کرو، جن کی وجہ سے دنیا کی زینت ہے، جن کی وجہ سے دنیا خوبصورت نظر آتی ہے، تمہارے دکھ میں وہ سکھ کا کام کرتی ہے، تمہارے لیے خوشیوں کا کام کرتی ہے، چاہے تم غربت میں ہو یا امیری میں ہو، وہ تو ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتی ہے، پاکیزگی کی مورت ہے، دین کی محافظ ہے، اور صبر اور رضا کی گھٹی میں گھٹی ہوئی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرے، کیونکہ دنیا میں مشکل حالات میں بھی تمہاری مددگار، تمہاری صلاحگار، تمہارا ساتھ دینے والی یہی عورتیں اور خواتین ہوتی ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی تمہاری نظم جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کی بلند خوانی بھی کی، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نظم کے آخر میں بار کوڈ دیا ہوا ہے، اس بار کوڈ پہ دکشا ایپ سے اسکین کریں، اور نظم کے تعلق سے جو بھی ایکٹیویٹی سرگرمی اس میں دی گئی ہے اسے مکمل کریں، اور گھر میں رہیے اور محفوظ رہیے۔ اللہ حافظ۔